بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک بار پھر مشروط مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئے مذاکرات پر بیٹھیں لیکن الیکشن کی تاریخ تو دیں۔ عمران خان کی اس مشروط پیشکش پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو الیکشن کی تاریخ بتا دی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ الیکشنز اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ یہ ہے وہ تاریخ جس دن الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے دیتے اب وہ مذاکرات کی پیشکش بھی کرنے لگے ہیں۔ لیکن ان اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ان خبروں سے لگتا ہے کہ خود عمران خان بھی اس حوالے سے کنفیوز ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ ق اور تحریک انصاف کے درمیان اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اختلافات ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی ارکان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اختیار عمران خان صاحب کو دے دیا ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی ایک ٹھوس بات سامنے نہیں آتی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے اس سے پہلے لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ کے بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، لیکن اب وہ مجبور ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں لیکن انتخابات کی تاریخ دیں، جبکہ حکومتی اتحاد پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ انتخابات ضرور ہوں گے لیکن یہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر خود تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ بجائے اس کے کہ وہاں پر گورننس کے حوالے سے اور اچھی کارکردگی دکھانے کے حوالے سے وہ بات کریں، وہ اب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر مالی بحران ہے، وہاں جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں کی یونیورسٹیاں بدحال ہیں، وہاں بھی پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی وہاں پر بگڑتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ وہاں پر حکومت کرنے کے بعد یہ پرفارمنس سامنے آ رہی ہے، یہ کارکردگی سامنے آ رہی ہے، اور وہاں پہ جو امن و امان کے حوالے سے حالات ہیں کیا وہ تحریک انصاف نے مخفی رکھے؟ کوئی وہاں پہ اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سردار حسین بابک کو تھریٹ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں ان کا جو بیان سامنے آیا وہ بھی انتہائی نامناسب بیان تھا۔ تو ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پر پاکستانی سفارتی حملے پر حملہ کیا گیا ہے، ناظم الامور پر حملہ کیا گیا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک گارڈ زخمی ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان تمام معاملات پر اپنے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، اور ہمیں جوائن کر پاکستان مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضال۔ رانا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں، اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو ملکی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر صحافی و تجزیہ کار محمود جان بابر۔ محمود صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ رانا صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات کی پیشکش بھی ہو رہی ہے، مشروط مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے آج، تو بہرحال وزیر اطلاعات نے کہہ دیا ہے کہ الیکشنز اکتوبر 23 میں ہی ہوں گے، اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہے تحریک انصاف، اور جو ایک بار پھر جو دھمکی دی گئی تھی اس دھمکی سے بھی ایسا لگتا ہے کہ واپس چلے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ابھی انہوں نے یہ جو شوشہ چھوڑا کہ میں تحلیل کر دوں گا پنجاب کی حکومت اور KPK کی حکومت، یہ انہوں نے تب اعلان کیا جب ایک فلاپ لانگ مارچ سے جو ہے ایک فلاپ فنالے جو پنڈی کے اندر لوگوں نے دیکھا، اور جب ان کی دونوں جو ہدف انہوں نے رکھے تھے اپنے لیے، آرمی چیف کی تقرری اور دوسرا جو ہے ارلی الیکشنز، ان کو نہ مل سکے، تو انہوں نے بغیر کسی مشاورت کے، بغیر کسی پلاننگ کے اس چیز کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی۔ اس کو آپ فیس سیونگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا ایک فلاپ شو تھا اس سے فیس سیونگ کے ذریعے یہ جو ہے وہ رستہ نکالا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ دیکھیں حکومت کا کیا موقف رہا ہے۔ دیکھیں حکومت کے پاس 2-3 آپشنز تھیں، اس کے اندر آئینی ایشوز ضرور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں،
لیکن وہ آپشنز موجود تھیں. ایک گورنر راج کی تھی جو کہ انتہائی آپشن ہے, اس میں کباہتیں بھی ہیں, وہ مشکل ہے. اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے اور پھر نو کانفیڈنس موشن کی, اور یہ تینوں آپشن تھی. لیکن اس کے علاوہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل بھی کر دی جائیں تو پھر بھی ہم تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کا حصہ بنیں کہ ہم ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے اس ملک میں, کہ دو صوبے جو ہیں ان کا علیحدہ ٹینیور ہو اور وفاق کے الیکشنز کا علیحدہ ٹینیور ہو, کیونکہ ہمارا تو کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی ڈیزالو کریں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب ایک کنفیوزنگ لانگ مارچ کے بعد اب خود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر وہ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں تو یہ کوئی برا صورتحال نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت کے لیے کہ وفاق میں ان کی حکومت ہو, صوبوں میں حکومت اور الیکشن ہو جائے. اور ان کا جو ایشو ہے یا ان کی جو خواہش ہے کہ ارلی الیکشنز ہو جائیں, وہ ان کو پھر بھی نہیں ملتے وفاق کے اندر. تو یہ اب وہ کنفیوژن میں ہے, لیکن بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے جو فائنلی ان کو آہستہ آہستہ جو کہہ لیں کہ وہ پگھل رہے ہیں, موم جو ہے وہ پگھل رہی ہے اور وہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بات چیت ہی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بات چیت ہو اور کوئی رستہ نکلے. حکومت کا تو پہلی موقف ہے کہ ان کو ایوانوں میں آنا چاہیے, اپوزیشن کا جو اپنا رول ہے وہ ادا کریں, اور پھر ہم ارلی الیکشنز پہ بات چیت کر لیں گے. لیکن ایک دھمکی کے ذریعے یا جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلاتے ہوئے آپ حکومت سے اس کے گھٹنے ٹکوانا چاہیں اور ڈیمانڈز منگوانا چاہیں, تو یہ جمہوری عمل کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ آج جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, کل کی حکومت جو ہے وہ اس کو پھر فیس کرے گی, اور یہ پھر جو ایک تسلسل شروع ہو جائے گا وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ ایوانوں میں آئیں, ہمارے سے بات چیت کریں, اس پہ ضرور جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ایک اچھی بات ہے لیکن مشروط نہیں ہونے چاہیے. بابر صاحب, آپ فرمائیے گا کہ ایک مجموعی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو پنجاب اسمبلی کی دھمکی دی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا اسمبلی کی دھمکی دی ہوئی ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے, یہاں پہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ اگر ہم یاد کریں 2013 کی اسمبلی جب پہلی بار ان کی حکومت بنی تھی, تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی اسی قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی, اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا. تو اب کیا وہاں پہ صورتحال ہے؟ جی شکریہ جاوید اقبال صاحب. میں آپ کی جو ابتدائی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں ایک لفظ کی صرف وہ کریکشن کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کنفیوژن کا شکار ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ اس وقت بہت زیادہ کلیئرٹی ان میں آئی ہے. ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو حاصل تھا اور جن حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, جو مدد حاصل تھی, وہ اس وقت وہ مدد حاصل نہیں. 2013 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف جب الیکشن میں جا رہی تھی تو اس وقت اس صوبے کی دو بڑی پارٹیاں, عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی, تو الیکشن کے لیے ان کے پاس میدان ہی نہیں تھا. ان پہ حملے ہو رہے تھے اور ٹی ٹی پی نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ این پی بالکل ہی انتخابی مہم چلانے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھی, اور اس کے سینئر وزیر تک جو ہے ان واقعات میں مارے جا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ الیکشن جو یہاں پہ جیتا, تو اس وقت ان کے لیے میدان تقریباً خالی کر دیا گیا تھا, اور وہ خالی کر دیا گیا تھا, خالی ہو گیا تھا. جو بھی تھا اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوا تھا. پھر 2018 تک آتے جو ان کے لیے جو رستے میں ان کو مدد حاصل تھی اور ان کی پوزیشن بہتر تھی پاکستان میں, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آج کل, جن کے اعترافات بھی ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر جو نوازشات کی بارش تھی اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو جس طریقے سے وہ سسٹم میں کرش کیا جا رہا تھا, تو 2018 کے تک آتے بھی عمران خان کسی حد تک پاپولر ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک کھلا میدان میسر تھا, سارا کا سارا میڈیا صبح سے رات تک انہیں دکھاتا تھا, اور وہ جو ہے اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں. ایک بیانیہ ان کا چل رہا تھا. اس بیانیے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی حاصل تھی. یہاں پہ ان کی گڈ ول بہت بہتر تھی. 2018 میں ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک بہت بڑا مقام بن چکا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین جو ہیں ان کی حالت اس قدر بہتر نہیں تھی. آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں جتنی بھی قومی لیڈرشپ تھی تمام کی تمام اس الیکشن میں ہار گئی تھی. حالانکہ ان کے لیے ہارنا اس طرح بنتا نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایک تو لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا, اور پھر جو انہوں نے پھر الزام لگایا بعد میں کہ ان کو ہروایا گیا, اور اس کے اعتراف بھی پھر بعد میں ہوئے. پھر بعد میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں.
تو اس وقت عمران خان صاحب میں یہ کلیئرٹی آئی ہے کہ وہ جو مدد حاصل تھی اور وہ جو ہمیں مقام حاصل تھا، ابھی ہم نے حکومت بھی نہیں کی تھی، لوگوں کو ہمارے پروگرام اور کیپیسٹی اور استعداد کا بھی پتہ نہیں تھا، تو اس لیے عمران خان سے بہت کھل کے کھیل رہے تھے. لیکن ابھی انہوں نے حکومت کر لی ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے زیادہ ایکسپوز ہیں، ان پہ کیسز بھی بن چکے ہیں، ایسے کیسز بھی ہیں جن کو لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر خیبر پختونخوا میں ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کے حامی نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اسمبلی ٹوٹے. اگر وہ اسمبلی ٹوٹتی بھی ہے تو اس صوبے میں جن لوگوں کے مختلف پارٹیوں کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا تھا، اگر وہ پارٹیاں واپس انتخابات میں آتی ہیں اور ان کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی جیتیں گے، کیونکہ مختلف اضلاع میں اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی لوگوں کے آئے ہیں. گورنر جو ہے وہ ان کا نہیں ہوگا، صوبائی حکومت ان کی اپنی نہیں ہوگی، جو سرکاری محکمے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لوگوں نے خود مانا ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب میں یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اپنے بھی الیکشن نہیں چاہتے اور پرائے بھی ساتھ نہیں دے رہے. تو اس کلیئرٹی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اگر وہ سمجھوتا کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ سخت سٹینڈ لیں. اس لیے ان کی باتوں میں آپ کو تھوڑی سی نرمی نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ بتائیے گا کہ اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی الیکشن کی تاریخ کی بات کریں، اگر تو ظاہر ہے الیکشنز تو اپنے وقت پر ہونے ہیں، آپ کی حکومتی اتحاد نے بھی کہہ دیا ہے، تو پھر کیا وہ کامن نقطہ ہوگا کہ جس پہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں یا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ تو خود ہی سب کچھ اپنے جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کر چکے ہیں، سارے آپشنز کو. دیکھیں، اصل ایشو جو ہے وہ ضد کا ہے، وہ انا کا ہے، وہ ایک ہٹ درمی کا ہے جو کہ سیاست میں نہیں ہوتی. سیاست میں بات چیت ہوتی ہے اور پھر رستے نکالے جاتے ہیں. یہ بات کرنا کہ پہلے آپ ڈیٹ اناؤنس کریں پھر ہم بات کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے. تو رستہ تو دیکھیں، اگر وہ اپنی جو دھمکی انہوں نے دی ہے کہ میں تحلیل کا، وہ اگر ہو جاتے ہیں تو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائیں گے، حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی. تو بہتر یہی ہے. دیکھیں، ایک ہی رستہ ہے. اس ملک کے جو مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، اس ملک کے اندر جو سیاسی مسائل ہیں، اس کی آج کا وقت یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. لیکن یہ آفر ہم تو ان کو ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کر چکے ہیں. ہم نے ان کو مساق معیشت کی آفر کی، انہوں نے اس پہ مذاق اڑایا کہ معیشت پہ ہی تو سیاست ہوتی ہے، اور شاید وہ معیشت پہ ہی سیاست کرتے رہے جو آج ملک کے اتنے بدحالی ہے اور اتنے مشکل حالات ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو دیکھیں، یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بیٹھنا ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، رولز آف دا گیم سیاست کے، کہ دیکھیں آپ نے کس حد تک مذہب کو استعمال کرنا ہے سیاست میں. اصولی طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے. کس حد تک آپ نے پروپیگنڈا پہ سیاست کرنی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے اوپر نتائج ہمیں بھی تسلیم ہونے چاہیے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی تسلیم ہونے چاہیے. بہت ساری بات چیت ہے جو ابھی بقایا ہے، جس کا سلوشن نکلنا بڑا ضروری ہے. وہ سب کچھ اس کا رستہ ایوانوں کے ذریعے ہے. وہ ایوانوں سے مسئلہ حل ہوگا. آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، وہ بھی اس کا حل بھی جو ہے ایوان میں ہے، اس کا حل بھی اپوزیشن اور حکومت کے بیٹھنے پہ ہے. تو یہ جو ابھی تک وہ 6 مہینے کرتے رہے ہیں، ان کو میرے خیال سے 1 انچ بھی جو ہے وہ کوئی وہ کامیابی کی طرف نہیں بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہٹ درمی یا ضد اگر ختم ہو جاتی ہے تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ایوان میں آ جائیں اور بات چیت ہو اور رستہ مل بیٹھ کے نکل آئے تو کیوں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. لیکن جس طرز پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں حکومت کے پاس بھی ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے محمود جان صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو تھوڑی سی ایک لا اینڈ آرڈر پیدا ہوئی، ہم نے دیکھا واقعات بھی ہوئے، حملے بھی دوبارہ شروع ہو گئے. ٹی ٹی پی نے ظاہر ہے کہ پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ معاہدہ ختم کر دیا ہے جنگ بندی کا، لیکن بہرحال صورتحال تو وہاں پہ مخدوش ہے. تھریٹس جاری ہوئے، سردار حسین بابک کا معاملہ سامنے آیا جس پر جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے بڑے عجیب سے ریمارکس دیے. یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صورتحال ایسی رہی کہ گورننس کے معاملات، حکومت کرنے کے معاملات، اس پہ ان کی توجہ کمزور رہی، اور یہ جو مختلف علاقے تھے، جو سابق فاٹا کے علاقے تھے، یہ اضلاع تھے،
ان میں جو ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کو تحریک انصاف کی حکومت نے ایک طرح سے اس طرح سے اس پہ گورن نہیں کر سکے اور اس صورتحال کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں کر سکے جیسے کہ ان کو ادراک کرنا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں جاوید صاحب، ایک بات تو بہت واضح ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو امن و امان ہے، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کام ہے، اسے کنٹرول کرے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی کسی صوبائی معاملے میں وفاق نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو صوبے نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم اسے خود کریں گے، وفاق کو ہمارے معاملات میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن جب امن و امان کی بات آئی تو جب سے سوات میں، وہ آپ کو یاد ہے، طالبان آئے تھے، اس وقت سے لے کے اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے اس فرنٹ پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ وہ کہیں کہیں پولیس کو تو انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی تیاری ہے وہ اتنی بہتر نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جس شہر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے اس وقت کہ یہاں کا جو کارخانہ دار ہے، یہاں کا جو تاجر ہے، یہاں کا جو تھوڑا سا متمول آدمی ہے، اس کو یہاں پہ کالز آتی ہیں اور ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس شہر یعنی خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ میں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو جو تحفظ دینے کا ایک احساس ہونا چاہیے تھا وہ یہ حکومت نہیں کر پائی، نہیں کرے۔ محمود جان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ہمیں عاجز دامرا صاحب بھی پاکستان پیپل پارٹی سے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عاجز دامرا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ جی محمود جان بابر صاحب، آپ بات جاری رکھیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس صوبے کو چلایا ہے، اس کے گورننس کو آپ آ کے یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب یہاں کا جو سرکاری ملازم ہے وہ کیا یہاں پہ ڈیلیور کرے گا، اس کو تو تنخواہ کے بھی پتہ نہیں کہ اس کو تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو ہمیں کل تک تو یہاں پہ یکم تھی تو تنخواہ نہیں آئی تھی، اور یہ بہت ساری انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں سے فنڈ جنریٹ کریں گے اور یہاں سے پیسے اکٹھے ہوں گے اور ہم اس صوبے کو خود مختار کریں گے، اور یہ مالی خود مختاری یہاں پہ آئے گی۔ لیکن اس وقت یہاں پر یہ حالت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن میں ہے۔ وفاق سے اس کو اپنے کام نکلوانے چاہیے تھے۔ سندھ نے بہتر طریقے سے سیلاب کے اپنے ایشو میں جا کے وفاق کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اپنا حصہ وصولا۔ انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے اپنی پریزنس شو کی اور وہاں پہ ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ انہوں نے لیا، لیکن اس صوبے میں ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے تھریٹس کی بات کی، یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے تھریٹ جاری ہوا، یہاں پر ارشد شریف شہید جو ہمارے صحافی ساتھی تھے ان کے لیے تھریٹ جاری ہوا، اور اس تھریٹس کو تو یہ سیریس لیتے ہیں۔ لیکن جب سردار بابک کے لیے وہی تھریٹ جاری ہوتا ہے اور ان کو کوئی دھمکی ملتی ہے تو اس پر یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ انتہائی نان سنجیدہ سی صورتحال ہے یہاں پہ، اس وجہ سے کہ وہ تھریٹس جو آپ نے پہلے جاری کیے تھے ان کا تو ابھی تک آپ نے سرکاری طور پہ جو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ تو ابھی تک آپ نے دیا نہیں کہ وہ تھریٹ کتنے ٹھیک تھے جو کہ آپ نے جاری کروائے تھے۔ ارشد شریف صاحب کا تھریٹ ابھی بھی یہاں پہ اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ کیسے جاری ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کے لیے تھریٹ، پھر اس میں جو بندہ گرفتار ہوا وہ دوسرے تیسرے دن کیوں رہا ہوا، جس کو آپ نے باضابطہ طور پہ نامزد کیا، آپ نے کیسز کمزور بنائے، اپنے لیے آپ نے ان سے فائدہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہی کام جب آپ کے مخالف کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل ہی اس نے ہاتھ پیر چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا یہاں کے لوگوں کے لیے وہ نہیں کر پا رہی۔ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے معاملے پر بھی وفاق کو بدنام کر رہی ہے۔ ہمارے فلاں جگہ پہ یہ کیوں ہوا، فلاں کیوں آیا اور ایسا کیوں ہوا۔ آپ کے پاس اپنی فورسز ہیں، آپ کے پاس صوبے کی یہاں پہ ایجنسیاں ہیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ کام کریں، آپ کو رپورٹ دیں اور آپ پھر اپنی فورسز کو ان کو کہیں کہ جائیں ان کے خلاف آپ عملیات کریں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ لیکن آپ جو ہیں آپ ہر معاملے پہ اس کو سیاست کی نظر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی فوج ہینڈل کرے اور اس فلاں چیز کو بھی کرے، لیکن جب وہ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے صوبے کے معاملات میں آپ ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ عمران خان کی گرما گرم سیاست کے پیچھے صوبائی حکومت چپ رہی ہے۔ اس وقت اس کو جو کام کرنا بھی چاہیے وہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہے۔ دامرا صاحب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایسا بیانیہ دے گا کہ ٹھیک ہے۔ دامرا صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کچھ ہی عرصہ پہلے سیلاب نے پاکستان کے 1/4 حصے کو متاثر کیا، اور ایک جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف وہ مسلسل الیکشن کیے جا رہی ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا ایک آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ، بجائے اس کے کہ توجہ متاثرین کے حوالے سے اپنے صوبوں میں 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، گورننس پر توجہ دیں، تو صرف الیکشن کی بات کیوں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل ایک بنیادی سوال ہے
اور آپ نے جو بھی سوال کیا وہ پوری قوم کا یہ سوال بنتا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب اس ملک میں عوام جو ہے وہ آو پکار تھی، وہ اپنی مدد کے لیے حکومتوں کو پکارتے رہے تھے، اور یہ تقریباً چاروں صوبوں کا یہ عالم تھا. اگر یہ عمران خان یہ سمجھے کہ یہ صرف مصیبت کسی ایک صوبے میں تھی تو بالکل نہیں تھا، یہ پوری فیڈریشن کا معاملہ تھا اور یہ انٹرنیشنل مسئلہ تھا. پوری بین الاقوامی جو برادری ہیں ان کی نظریں پاکستان کی تباہی پہ آئی، سب ہمدردی کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر ایک شخص تھا جنہوں نے اس پر بھی سیاسی گیم کھیلنے کی پوری کوشش کی. اب معاملات جہاں تک ٹی ٹی پی کے ہیں وہ دیکھیں کہ کس طرح اس صوبے کی حالت بگڑ رہی ہے. پورے 10 سال ہونے کے ہیں، 2 ٹینیور صوبائی حکومت جو ہے اپنے پورے کر رہی ہے. ان کے جو کھاتے میں ہیں نہ تو وہ ڈیزاسٹر سے نمٹنے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں نہ سیریس ہے. میں سیریس کی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے. مسئلہ تو تب ہے نا کہ جب کوئی سیریس ہو کام کرنے کے لیے مگر ڈیزاسٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے کام پورا نہ کر سک رہے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ فیڈرل حکومت سے بات کرنے کے لیے صوبائی حکومت تیار نہیں ہے 13th امینڈمنٹ کے بعد. اور یہ پورے ملک کا ایشو بنتا جا رہا ہے. ابھی یہ جو آگ وہاں سے بھڑک اٹھی ہے، ہم بالکل سیریس ہیں. صوبائی حکومت کو امیڈیٹلی وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ کی سیاست چلتی رہے گی، آپ کی تنقیدیں، آپ کے لانگ مارچز، آپ کے جلسے ہوتے رہیں گے، مگر قوم تو یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ جہاں یہ نیچرل میگا ڈیزاسٹر آیا تھا جس کے لیے آپ نے بڑا شور شرابہ کیا کہ جی 15 ارب روپے ہم نے اکٹھا کیا ہے، تو وہ 15 ارب روپے کہاں اور کچھ جگہ کون سے سیکٹر میں خرچ ہوئے؟ تو آپ نہ امن و امان ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نہ ڈیزاسٹر سے نمٹ سکتے ہیں، آپ نہ اپنے صوبوں میں کرپشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو باقی آپ کس مرض کی دوا ہے؟ تو یہ جو سوال آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے اور پوری قوم کا بھی ہے. یعنی جامرہ صاحب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. آپ تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت پہ اور پارلیمانی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. مذاکرات ضرور ہونے چاہیے لیکن گورننس پہ ہونے چاہیے، پرفارمنس پہ ہونے چاہیے، سیلاب کی متاثرین کی بحالی پہ ہونے چاہیے. جی میرا اس طرف اشارہ ہے کہ چلو اگر پی پی آئی سیاسی بنیاد پر پی ڈی ایم سے بات نہ کر سکے تو نہ کرے، نہ کرے، مگر پرونسل گورنمنٹ کو اگر کوئی ایشوز ہیں اور معاملات فیڈریشن کے لیے ہو اور کوئی ایسا اقدام یا ایسا کوئی ڈیزاسٹر جو فیڈریشن کے حوالے سے کوئی خطرہ ہو، تو میرے خیال میں پھر صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل حکومت سے جہاں جہاں ان کی حمایت کی ضرورت ہو ان کو وہ بالکل لیں. اور میں کہہ رہا ہوں، اگین کہہ رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے، جو طالبانائزیشن کے حوالے سے کے پی کے اندر جو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، وہاں کی صوبائی حکومت غافل ہے، 100% غافل ہے. ان میں اگر ذرا بھی شعور ہوتا تو وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو بات کر سکتے ہیں نا. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں رانا احسان صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. رانا احسان صاحب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے جہاں پہ آپ وزراء اعلیٰ آ کے بات کرتے ہیں، وزراء آ کے بات کرتے ہیں. جیسے محمود جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے آپ وفاق کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہیں. دیکھیں ایشو بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی کس چیز کی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جلدی ارلی الیکشنز چاہتے ہیں، جبکہ الیکشنز تو 9 مہینے میں حکومت نے ویسے ہی اپنا ٹینیور ختم کر دینا ہے، اس کے 2 ماہ بعد الیکشن ہو جائیں گے. جلدی کیا ہے؟ جلدی یہی تو جلدی ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے، بیانیے ہیں، اور بیانیے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. عالمی سازش کا بیانیہ تھا، جھوٹا تھا، بے نقاب ہو گیا. پھر یہ کرپشن کے نعرے ہیں، 4 سال یہ کوئی کرپشن کسی پہ ثابت نہیں کر سکے. ہیروئن کے کیس بنا کے اپوزیشن لیڈرز کو اندر کیا گیا. پھر اپنے معاملات جو ہیں وہ گھمگیر ہیں، جس طرح فارن فنڈنگ کا ہے، توشہ خانہ کے معاملات ہیں، یہ 650 کنال جو ٹرسٹ کے نام پہ لی، $250 ملین کی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے، وہاں بھی نیب کی انکوائری کھل گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نیا ان کے جو ان کی پاسٹ ہے، جو ہسٹری ہے، اس میں کوئی نیا ان کا اسکینڈل نکل آتا ہے، یا کوئی جو حقائق ہیں جو ان کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر دیتے ہیں. تو یہی تو جلدی ہے کہ فوری ابھی ہمارا بیانیہ تازہ ہے، ابھی لوگوں کو جو ہے وہ اس جھوٹے بیانیے کے اوپر بکے ہوئے ہیں یا وہ انہوں نے اس کو مان لیا ہے.
تو ہم جلدی سے الیکشن کرا لیں. یہی مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں معیشت جو ہے وہ نارملائز نہ ہو جائے, وہ سٹیبلائز نہ ہو جائے, تو اس کو بھی سٹیبلائز نہیں ہونے دینا. پولیٹیکل انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانی ہے, کہنا ہے بار بار ڈیفالٹ ہو جائے گا, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پورا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو تب خط لکھ دیا کہ ہم اس معاہدے سے نکل رہے ہیں کے پی کے. پھر جب آئے ملنے فائنانس منسٹری میں تو کوئی ایسی پیمنٹس پینڈنگ نہیں تھی جو وفاق نے کرنی تھی, بلکہ اوور اینڈ بیونڈ کی ہوئی تھی اپنی مہینے کی جو ریمیٹنسز تھی اس سے زیادہ. تو زیادہ ڈرامہ ہے, بیانیہ ہے, حقائق کم ہے, پرفارمنس زیرو ہے. تو یہ ایشوز ہیں عمران خان کے, اور یہ جو سارا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے بنا ہوا ہے. ورنہ کوئی بھی اگر اور بندہ ہوتا میرے خیال سے وہ ایوان میں واپس آتا. اپوزیشن بڑی ایک تگڑا رول ہے اپوزیشن لیڈر کا, وہ رول ادا کرتا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں رول ادا کرتا, پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں میں پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتا. لیکن ایسا کچھ نہیں آپ کو دیکھنے میں نظر آیا. انتشار پھیلایا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کی جا رہی ہے, اداروں کے اوپر جو ہے کیچڑ پھیلایا جا رہا ہے, پھینکا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ یہ ہے کہ سب گندے ہم اچھے, چاہے ای سی پی ہو, چاہے جوڈیشری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, جرنلسٹ ہو, ہر بندہ جو ہے وہ کرپٹ ہے, سیاستدان کرپٹ ہیں, لیکن ہم ٹھیک ہیں. محمود جان صاحب, انہی اسمبلیوں کے لیے وہ انہی اسمبلیوں سے واپس جانا چاہ رہے ہیں, نکلنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن میں واپس آنا چاہ رہے ہیں. اب حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر فرض کیا اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کا بندوبست ہے, پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, خیبر پختونخوا ہوتی ہے, انہی کے انتخابات دوبارہ ہوں گے. تو جب آپ نے ابھی اسمبلیاں تحلیل کر کے واپس اس میں آنا ہے تو پھر آپ موجودہ اسمبلیوں کے ساتھ ہی اپنی پرفارمنس کیوں نہیں شو کرتے؟ جی دیکھیں, ایک بات تو ہے نا, اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا اگر کوئی قصور اتنا زیادہ نہیں ہوگا, ووٹر کا بھی کافی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں, سب لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ عمران خان صاحب 7 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے, اور جب وہ 7 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے تو اسمبلی میں انہوں نے پھر بھی نہیں جانا. اور سب کو یہ معلوم ہے کہ کروڑوں روپے ایک حلقے پہ خرچ ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ 7 حلقے انہوں نے جیتے, اور انہوں نے اس میں سے جتنے بھی جیتے وہ وہاں سے نہیں گئے. لیکن اب دیکھیں کہ اس میں ایک پھر سیاسی اثر بھی ہوا. سیاسی اثر یہ ہوا کہ وہ 2 حلقے ہار گئے, اپنے والے 2 حلقے ہار گئے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ صوبائی اسمبلی آپ توڑیں گے, اور پھر جب آپ الیکشن کریں گے, اور پھر جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں آپ سے لڑیں گے, اور آپ کے جو ہیں امیدوار 1-1, 2-2, 3-3 امیدوار آپ کی پارٹی کے اپنے ہی امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑیں گے, تو جس طرح آپ نے پشاور جیسے شہر میں جہاں پہ آپ کے تمام ایم پی ایز آپ کے ہیں, تو اس جگہ پہ جب آپ میئر کا الیکشن ہارتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر آپ ایم پی ایز کے الیکشن بھی ہاریں گے؟ کیونکہ ایک جگہ سے ایک تحریک انصاف کا ایک امیدوار کھڑا نہیں ہوگا, اپنے ہی لوگ اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہوں گے. جو مختلف پارٹیاں تھیں جو کہ مختلف الیکشنز میں ان کی پوزیشن کمزور کر دی گئی تھی یا ان کی پوزیشن کمزور تھی, اب وہ واپس انہوں نے گین کیا ہے. اس خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے تحریک انصاف کو ہروایا, اور تحریک انصاف ان سے ہاری. حکومت بھی یہاں پہ ان کی تھی. بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جس کے باوجود بھی وہ ہار گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اسی طرح نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. وہ نہیں سمجھ رہی اس معاملے کو کہ اگر, ہاں میں نے جیسے بتایا عمران خان صاحب سمجھ گئے ہیں, اس لیے اب وہ میرا خیال میں سمجھوتا کریں گے, اپنے لوگوں پہ بھی پریشر نہیں ڈالیں گے. آج ان کے جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں, یہاں پہ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, انہوں نے ایک میسج دیا ہے, انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے, شاید آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ یار لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی جب تک نہیں ٹوٹے گی تو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کا بھی ایک میسج چلا گیا کہ پنجاب کی اسمبلی تو آپ سے ٹوٹنی نہیں, اور اگر وہ نہیں ٹوٹے گی تو اگر یہ اسمبلی ٹوٹ بھی گئی تو آپ کیا کر لیں گے. تو یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت اس وقت جن کی ہے ان کے گھر کے اندر کیا پک رہا ہے, اس ہانڈی میں اندر کیا موجود ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. جو لوگ تحریک انصاف میں آئے تھے وہ اتنی آسانی سے اپنی سیٹیں چھوڑیں گے, جبکہ ابھی انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہیں, انہوں نے دوبارہ الیکشنز کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے, انہوں نے وزراء سے کام نکلوانے ہیں, وزیر اعلیٰ سے اعلانات کروانے ہیں, اپنے آئندہ کے ٹکٹ انہوں نے کنفرم کروانے ہیں. ایسی صورتحال میں کیسے وہ چاہیں گے؟ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے سارے لوگ اس وقت عمران خان کی اس بات کے ساتھ وہ نہیں ہے, مطمئن نہیں ہیں اس پہ
کہ وہ اسمبلی کو توڑ دیں، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اس بار بھی ہم جیت گئے تھے اور اس سے پہلی بار بھی جیت گئے تھے، لیکن وہ حالات اور تھے اور اب حالات اور ہیں۔ اس وقت جس ہاتھ نے ان کو سہارا دیا تھا وہ ہاتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ بات سب کو ماننی پڑے گی، اعلانات ہو چکے ہیں کہ اب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو احساس ہے، اور وہ اگر اس اسمبلی کو چھوڑ کے جائے گی تو یہ میرے خیال میں اس کا ایک غلط سیاسی فیصلہ ہوگا۔ وہ اپنے کارکن کو بھی مشکل میں ڈالے گی اور وہ اپنے جو امیدوار ہوگا اسے بھی مشکل میں ڈالے گی۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ڈیلنگ چل رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہونے کے لیے دنیا کے مختلف اداروں کے ساتھ جو اس کی بات چیت چل رہی ہے، وہ اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے، عمران خان صاحب خود اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک کسی اور کی حکومت آئے گی، یہاں پہ نگران حکومت آئے گی، تو باہر کی دنیا ہمارے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرے گی؟ ہم یہاں تک اپنے دلدل میں دسے ہوئے ہیں، اگر الیکشن ہوگا تو باہر کی دنیا سے جب ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا معاشی معاملات پہ، تو پھر جب ہم 3-4 مہینے بعد پھر آئیں گے تو یہ ملک تو میرے خیال میں پھر اس وقت ایسی حالت مشکل ہوگی، مشکل صورتحال ہوگی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کو چلانا ممکن نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، آپ درست کہہ رہے ہیں، مشکل صورتحال ہوگی۔ لیکن محمود جان صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ افغانستان کے اندر آج جو ہوا ہے، کابل میں پاکستانی ناظم الامور پر فائرنگ ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ تو بچ گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ گارڈ زخمی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کتنی تشویشناک بات ہے، یہ تو معاملات افغانستان کے اندر بہت زیادہ تشویشناک حد تک خراب ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ افغانستان کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس وقت اگر کسی سے وہاں پہ لوگوں کو توقعات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ ہر افغان کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ مجھے پاکستان کا ویزا دلا دیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ شاید وہ امریکہ اور یورپ بھی نہیں جانا چاہتے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ان کے ایک ماضی ہے اس سب کچھ کا، اور ان کی ایک اہمیت ہے، اور انہوں نے یہ بھی توقعات باندھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وہاں پہ جو یہاں پہ ان سے پہلے کی جو حکومت تھی جو کہ زیر اثر تھی ہندوستان اور امریکہ اور باقی ممالک کی، وہاں پہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ طالبان کو لا رہا ہے اور افغانستان میں لے کے آئے گا، تو اس لیے جن جن کو بھی طالبان سے شکایت ہے یا وہ طالبان سے لڑیں گے اور وہ طالبان کو ناکام بھی ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، افغانستان میں مسئلہ بنا کے پاکستان کو پھر مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کر کے اس پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اور جو تجارت جو ہے وہ 3 ٹائم بڑھ گئی ہے، اور ہنا ربانی کر صاحبہ کا جو یہ دورہ ہوا ہے اور باتیں بہت ساری کلیئرٹی آ گئی ہے، تو یہ اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور آج کا بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں خود اس ایمبیسی میں کچھ ہی عرصہ پہلے میں وہاں پہ گیا تھا اور میں نے وہاں پہ وقت گزارا ہے، وہ بہت بڑا، میرے خیال میں دنیا میں جتنی بھی پاکستان کی ایمبیسیز ہیں یہ اس میں سب سے بڑی ایمبیسی ہے، 26 ایکڑ پہ یہ ہے، اور یہ تاج برطانیہ کے وقت کی ہے۔ جب یہ یہاں پہ انگریز تھا اس ریجن میں تو یہ ان کی ایمبیسی ہوا کرتی تھی، تو جب ان کے بعد پاکستان کا یہ حصہ پاکستان کے حصے میں آیا، یعنی پاکستان یہاں پہ بنا، ہندوستان نہیں رہا، تو پھر یہ ایمبیسی پاکستان کو مل گئی، تو اس کی دیواریں اور یہ چیزیں، یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک حملہ آور کو یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہوا۔ لیکن جو پاکستان کے اس وقت دشمن ہیں، جو افغانستان کے لوگوں کے دشمن ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے میرے خیال میں تیار ہوں گے کہ پاکستان کے لیے وہاں پہ ایک مشکل بنا کے اس کے سفیر کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کی اہمیت کو وہاں پہ کم کر کے پاکستان کے عملے کو وہاں سے کس طریقے سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے، تاکہ پاکستان جو اس وقت افغانستان کو سنبھالنے میں کردار ادا کر رہا ہے تو اس کو کم کیا جائے اور پاکستان کی اہمیت کو وہاں پہ کم کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جن صاحب پہ حملہ ہوئے نظامانی صاحب پہ، وہ اور ان کا عملہ اگر وہاں سے نکلے گا تو افغانوں کو ویزا کہاں سے ملے گا؟ ہاں جی، یقینی طور پر خود افغانستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، خود افغانستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، اور افغانستان کو اس صورتحال پر مکمل تحقیقات کرنی چاہیے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے۔ یقینی طور پر جو وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے جو اب سے کچھ روز قبل دورہ کیا تھا افغانستان کا، وہ انتہائی اہم دورہ تھا۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان افضال صاحب، محمود جان بابر صاحب اور عاجز زامرہ صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ ایک تو چاہتا ہے بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब के जो डिपॉजिट्स रखे थे उसकी मुद्दत में अब सऊदी अरब ने तोसी कर दी है, और ये तोसी खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी हिदायत पर की गई हैं। ज़ाहिर है कि हर मुश्किल सूरत हाल में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मौजूद रहा है, खड़ा रहा है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत को दरपेश मुश्किलात हैं हम देख रहे हैं, उसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो कोशिशें कर रही है कि इसमें बेहतरी लाई जाए और मईशत को एक सही समत में गामजन किया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था, और सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान मुतहर्रिक है उस हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतर ख़बरें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। इन डिपॉजिट्स की जो मुद्दत में तोसी की गई है, इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार गुलाम समद। डॉक्टर साहब, बहुत खुश आमदेद आपको इस गुफ्तगू में कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इसका एक मकसद है कि एक तो जो रिज़र्व हैं उनको मेंटेन रखा जाए, फिर जो मुश्किल माशी सूरत हाल है उसके असरात से बचा जाए। किस हद तक आप समझते हैं कि इससे बेहतरी हो सकती है और पाकिस्तान की जो एक पायदार इक़्तिसादी तरक्की है उसमें यह मदद कर सकती है जो सऊदी अरब ने ये बड़ा फैसला किया है? नो डाउट जावेद साहब, इसमें जो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट था, फॉरेन ऑफिस का जो एक कंटिन्यूसली एक बहुत ही प्रोडक्टिव एंगेजमेंट रही है। जहां तक आपका सवाल है, इसमें जावेद साहब 3 बुनियादी फायदे पाकिस्तान को जो इस वक्त हमारे सूरत हाल है उसको हमें मिलेंगे। पहला तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो IMF के साथ अभी हमारी निगोसिएशन कंप्लीट होने जा रही है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली भी जब हमें लास्ट ट्रांच रिलीज करवा रहे थे तो उस वक्त भी एक कमिटमेंट चाहिए थी हमें फ्रेंडली कंट्रीज की, तो उस वक्त भी सऊदी अरबिया ने हमें बहुत ही हेल्प कर लिया था। इस वक्त भी ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हेल्प है जो हमारे साथ सऊदी गवर्नमेंट ने की है। तो एक जो IMF के साथ अभी हमारे नेगोशिएशन जो नेक्स्ट ट्रांचे के लिए कंप्लीट होगी, उसके लिए ये बहुत ही सक्सेसफुल है। दूसरा, जो इस वक्त हम जावेद साहब देख लें तो जो ओवरऑल हमारे रिजर्व की सिचुएशन है वो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक हमने तकरीबन $1 बिलियन जो बॉन्ड्स है उसकी पेमेंट भी करनी है। साथ साथ जो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स की जो अर्निंग है वो भी अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा नहीं आ रहे, और रेमिटेंसेस भी तकरीबन ज्यादा नहीं बढ़ रहे। तो इस सिचुएशन में भी हमारे रिजर्व के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, और $3 बिलियन एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। थर्डली जावेद साहब, जो हमें फायदा आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ही लाजिमी है, क्योंकि अभी हम जो आयल डेफरमेंट पेमेंट की एक हमें सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, उसमें फायदा भी आ जाएगा हमारे लिए। तो 3 बुनियादी फायदे हैं इस वक्त IMF के साथ जो हमारी नेगोशिएशन होने जा रही है। ओवरऑल जो रिजर्व हैं, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमारी चल रही थी, उसको ये एक सपोर्ट करेंगे, और फाइनली ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही लाजिमी है। ठीक है, ये तो इस फ्रंट पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, हमें जाहिर है हम सैलाब से भी मुतासर हैं, और हम पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ अपना केस बल्कि पूरी दुनिया के जो मुतासरा ममालिक हैं क्लाइमेट चेंज इशू से, उनका भी केस हम लड़ रहे हैं। और हमने COP27 में बड़ा आप समझते हैं कि मौसर परफॉर्म किया, जिसके नतीजे में एक जो फंड है UN के तहत उसका क़याम अमल में आया है। बिल्कुल, आप जावेद साहब सही फरमा रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो गवर्नमेंट है बहुत ही फास्ट फुटिंग के हवाले से ओवरऑल हर फ्रंट पे, क्लाइमेट चेंज फ्रंट भी उसमें वन ऑफ देम है जिसपे हमें बहुत ही अच्छी खबरें मिल रही हैं। COP27 की जो सबसे बड़ी कामयाबी है उसमें तो हम सबको पता है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, शेख रहमान साहब, फॉरेन ऑफिस का बहुत ही बड़ा प्रोडक्टिव एक एंगेजमेंट रही है वहां पे। लेकिन इसमें जावेद साहब, अगर हम देख लें कि बिफोर COP27 यहाँ पे एक होमवर्क हुआ है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के अंदर, और जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर थे होमवर्क करके गए थे।
क्लाइमेट चेंज की जो पूरी एक सिचुएशन थी यहाँ पे, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से वहां पे प्रोजेक्ट भी किया है। और साथ साथ पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये रही है कि हमें इस दफा हम चेयर रहे ग्रुप ऑफ 27 प्लस चाइना, तो एक ओवरऑल हमें अचीवमेंट वहां पे मिली है। उसमें जो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट आई है, एक तो पूरे दुनिया ने पाकिस्तान की एफर्ट्स को, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेन ऑफिस को अप्रिशिएट किया है। जो लास्ट एंड डैमेज का ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले जब ये COP27 क्लोज हो रहा था, इसको एजेंडे पे लेके आना भी एक चैलेंजिंग था, और फिर बाद में इसको रेक्टिफाई करवाना, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी कामयाबी रही है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की और फॉरेन ऑफिस की। ठीक तो है ये डॉक्टर साहब, no आप doubt- ये इसमें जो तीसरा फ्रंट है, मैं चाह रहा हूं कि वक्त कम है तो हम उस पर भी बात कर लें। जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा फ्रंट है वो है चाइना के साथ हमारा ताल्लुक, चीन के साथ हमारी दोस्ती और CPEC का मुस्तकबिल। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस पर बहुत मुनासिब सिमत में चीन के साथ आगे बढ़ रही है? और हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ सालों में और गुज़श्ता हुकूमत के दौरान जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो थे वो CPEC आलमोस्ट जमूद का शिकार था, वो आगे बढ़ पाया है और वहाँ पर जो हमारी बातचीत हो रही है उससे भी हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इकोनॉमिकली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर हम अभी रिसेंटली हमारी एंगेजमेंट देख लें, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट, फॉरेन ऑफिस का विजिट, और खासकर मिनिस्ट्री ऑफ टेलिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की जो एंगेजमेंट है बहुत ही प्रोडक्टिव रही है। एक रिसेंट एग्जांपल जावेद साहब, जो अभी हम ये सारी सिचुएशन में, खासकर फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन में है, तो उस वक्त भी जब डेलीगेशन गई थी तो हमारी उनसे निगोसिएशन हुई थी इस हवाले से भी। तो CPEC के हवाले से जो हमारे नेक्स्ट फेज है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी एक बुनियादी ऑब्जेक्ट है, उस पे भी काम हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस पे काम हो रहा है। लेकिन लास्टली जो सबसे अच्छी खबर उससे हमें CPEC के हवाले से हमें आई है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन भी हमें दे दी है पिछले वीक। तो ये पूरे एक एंगेजमेंट है जो हमारी करंट गवर्नमेंट कर रही है। और CPEC के हवाले से जितने भी इनिशिएटिव्स थे, लास्ट टाइम जो विजिट हुआ था तकरीबन 35 इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स लेके गई थी हमारी गवर्नमेंट, और उन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको लग रहा है कि तकरीबन डेवलपमेंट हो रही है, और खासकर गवादर के हवाले से काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। कुछ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। तो ओवरऑल जो CPEC पे तकरीबन काम पिछले जो टेन्योर था वो स्लो था, नहीं हो रहा था। इस गवर्नमेंट की ये खूबी जरूर है कि इन्होंने इसको एक्सपेडाइट किया है, और आपको बिल्कुल डेफिनेटली लगता है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम शाम CPEC के हवाले से भी हो रहा है। और एक एंगेजमेंट जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट और इनिशिएटिव्स, जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भी 500 मिलियन दे दिए हमें, और होपफुली मुझे लग रहा है कि जो तकरीबन बाकी भी चाइना की तरफ से हेल्प होगा फाइनेंसिंग के हवाले से, वो भी मिल जाएगा, ताकि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम समद, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील से बताइए इस वक्त जो पाकिस्तान की जो माशी सिमत है उसका जो डायरेक्शन है, वो सिमत है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।